یہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کے متعلق ہی آیات کریمہ ہے، کیونکہ اللہ کریم وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو خالق و مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، اور دنیا کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت سے ہی چل رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے چل رہا ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت شامل حال نہ ہو تو پھر یہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، بلکہ یہ تباہ و برباد ختم ہو سکتا ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والا اللہ ہے، اس اللہ کی اپنی شان ہے، چاہے براہ راست وہ کام کرے یا کسی کے ذریعے وہ کام کروائے، یہ کریم اللہ وحدہ لا شریک کی اپنی قدرت ہے۔ اگر وہ خود بھی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اگر کسی کو طاقت دے کر کروائے تب بھی کریم اللہ وحدہ لا شریک کی اپنی قدرت اور مرضی ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نے دیکھا، ان اصبح ماؤکم غورا، کہ اگر تمہارا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لے، فمن یأتیکم بماء معین، ہے کوئی ایسا بندہ جو زمین کے اندر جانے والے پانی کو واپس لا سکے؟ ہے کوئی ایسا؟ بھئی تمہارا پانی زمین اپنے اندر جذب کر لے، اور کون ہے ایسا بندہ جو زمین سے اس پانی کو واپس کروائے؟ ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کون ایسا بندہ ہے جو زمین کے اندر جذب شدہ پانی کو نکال سکے؟ اب دیکھو، زمین ہمارے قبضے میں اگر بظاہر ہو، حقیقی مالک تو اللہ ہے نا، مجازی مالک ہم ہیں، زمین ہمارے قبضے میں ہو اور وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لے تو ہم اس کا پانی باہر نہیں نکال سکتے۔ ایک ظالم شخص نے جب یہ آیت کریمہ سنی، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ لوگوں توجہ کے ساتھ سماعت کرو، اللہ وحدہ لا شریک کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ نے مخاطب بھی میرے مصطفیٰ کریم کو کیا، قل محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی، ایک ظالم اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر زمین ہماری پانی کو جذب کر لے گی تو ہمارے پاس اتنی طاقت اور قوت موجود ہے کہ ہم اس پانی کو نکال سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ہم تو بیلچوں کے ذریعے، کسیوں کے ذریعے اور آلات ہیں ان کے ذریعے ہم پانی کو نکال لیں گے۔ جب پانی ہمارے قبضے میں ہے تو ہم اس پانی کو کیوں نہیں نکالیں گے؟ پانی کو نکال سکتے ہیں ہم اس پانی کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ جب اس ظالم نے یہ بات کی نا، رب کی قدرت کا ایک مقابلہ کیا، تو اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اس ظالم آدمی کی آنکھوں کے بینائی کو ختم کر دیا۔ فرمایا تم تو زمین کے جذب شدہ پانی کو واپس لینے کے لیے قدرت و طاقت رکھتے ہو نا، فرمایا یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ وجود تو تیرا ہے نا، دیا ہوا رب کا ہے تو تیرا نا۔ فرمایا یہ تمہاری بینائی آنکھوں میں پہلے تھی، اب ہم نے ختم کر لی ہے، اگر تیرے اندر اتنی قوت و طاقت موجود ہے تو اپنی بینائی کو واپس لا کر دکھا، پھر پتہ چل جائے گا کہ زمین کے اندر جذب شدہ پانی کو کیسے لا سکتے ہیں۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو اب صاف ظاہر ہے کہ آنکھوں کی بینائی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی اپنی مرضی ہے کہ آنکھوں کے ڈیلے بھی موجود ہوں، آنکھوں کی بینائی ختم کر دے، کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ اگر کریم اللہ وحدہ لا شریک نابینا آدمی کو بینائی عطا فرما دے، کون پوچھنے والا ہے؟ تو جب کریم اللہ وحدہ لا شریک نے آنکھوں کی بینائی کو ختم کروا دیا تو اب کوئی بھی نہیں تھا کہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لانے والا، وہ نبینا ہی رہا۔ تو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ظالمو، اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہ کیا کرو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہاں اتنا کہا کرو اگر رب نے چاہا یہ کام ہم کر دیں گے، اگر رب نے نہ چاہا تو پھر آسان سے آسان کام بھی ہم نہیں کر سکتے۔
تو جب یہ جملے ہم بولیں گے نا تو رب کی قدرت پر ایک یقین کامل ہوگا